بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے آفس بیررز ڈاکٹر اشرف نظامی کی ٹیم، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں کہ الحمدللہ ایک ٹریڈیشن ہے، ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتی ہے، آپ باقاعدہ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ایک آپ کا دوبارہ ایک گروپ آتا ہے جو پھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی مشن کو چلاتا جاتا ہے۔ آج میں میڈیا کو بتاتی چلی جاؤں، نصف صدی، یہ تو اب تقریباً نصف صدی کے قریب، یعنی 32 سال کی میری رغبت ہے، یعنی 32 سال سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ میرا ساتھ جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ میں الیکٹ ہوئی تھی 1988 کے اندر ایز جنرل سیکرٹری آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور۔ یہ بہت لمبا سفر ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج یہ جو گروپ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو سامنے آڈینس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں اظہار چودھری ہیں، اظہار چودھری بلکہ یہ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے گلٹی پارٹی کہ یہ مجھے گھر سے بلانے آیا تھا کہ آپ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جوائن کریں۔ ان کے ساتھ ذوالفقار بیگ تھا اور اختر رشید کہ جی آپ آ کے جوائن کریں پی ایم اے، اور پھر پی ایم اے کی ہماری داستان شروع ہوئی۔ افتخار بخاری صاحب، میں بہت ہی خوبصورت پھول بھی دیے، آپ نے جس طریقے سے ویلکم کیا میں بہت مشکور ہوں، اور پھر یہ بات بھی سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہر مرتبہ ووٹ بھی دی، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کو پبلکلی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا اگر آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں اور جو اس کو موٹو ہے، اس کے اندر جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اتنے ہی ذمہ داری کے ساتھ مریضوں کی بہتری اور میڈیکل سروسز کی بہتری کا کام کرتا رہا، اور الحمدللہ میرا خیال ہے اس کا بہت بڑا کریڈٹ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو جاتا ہے۔ آج اگر ہم ہیلتھ کیئر کمیشن کی بات کرتے ہیں، جس میں ان کا سب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس طرح بیٹھ کے دن رات لگا کے انہیں لاز بنائے، رولز بنائے تاکہ ہم مریضوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ ڈاکٹر کے رائٹس کے پروٹیکٹ کرنے کی بات نہیں تھی، انہوں نے مریضوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت بڑی جدوجہد کی 2007 اور 2008 کے اندر، اور یہ جب ہیلتھ کیئر کمیشن بنا تو یہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن صرف ڈاکٹروں کی بہتری کا نہیں، یہ ہمیشہ مریضوں کے لیے بھی بہتری کی بات کرتا ہے۔ اور یہ اس کی انسیپشن جو ہے پاکستان بننے کے ساتھ 1947 کے اندر پہلی دفعہ جو ہے یہ ڈھاکہ کے اندر رجسٹر ہوئی، اور پھر جب پاکستان ویسٹ پاکستان علیحدہ پاکستان بنا تو پھر یہ دوبارہ رجسٹریشن اس کی اسلام آباد کے ساتھ ہوئی، اور اس کا ہمارا سینٹرل آفس جو ہے وہ اس وقت کراچی میں ہے، اور ہر شہر میں الحمدللہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا دفتر ہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس ایسوسی ایشن کے تھرو مسلسل مریضوں کے لیے اور ڈاکٹروں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ کووڈ-19 ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، میں تو کہتی ہوں اسی کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر کنڈیشن میں کھڑا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے، مانا کہ آج کے دن ہم 10,000 ڈیتھس کراس کیے، ایک سال کے عرصے کے اندر بہت بڑی جدوجہد کی گئی، پوری کوشش کی گئی، آئسولیشن کی، ایس او پیز کی، مریضوں کے علاج کے لیے 14 ارب روپے کے قریب حکومت پنجاب نے پیسے بخصوص کیے، خرچ کیے تاکہ کووڈ کے مریض کو کوئی مسئلہ نہ پڑے۔ آج بھی ہم اس بات کو فخر سے کہتے ہیں 15,000 سے 20,000 روزانہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے 18 نئے بی ایس ایل لیب اس پچھلے 9 مہینے کے اندر لیول 3 کے 18 نئے لیبز کریٹ کیے گئے۔ آج ہمارے میں کیپیسٹی ہے کہ ہم 20 سے 22,000 ٹیسٹ روزانہ کر سکتے ہیں۔ آج جب ویکسین کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم لوگوں نے پیسے مخصوص کیے ہوئے ہیں، اور ویکسین جب آئے گی تو نیچرلی جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جس میں ہمارے میڈیکل پروفیشنلز، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف، ان کو ترجیح اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور زندگی دے تاکہ وہ آپ کی صحت کا خیال رکھ سکے۔ دیٹ از وائی دے ول بی گیون پرائرٹی، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے
کہ فروری مارچ کے مہینے تک یہ ویکسین آنی شروع ہو جائے اور ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کو یہ ویکسین ملنی شروع ہو جائے. لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے یہاں یہ بات رکتی نہیں ہے, اس وجہ سے کہ حکومت نے $250 ملین جو ہے $250 ملین have been set aside to buy vaccine. اور ہمیں امید ہے کہ چائنا جس طرح ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا رہا ہے, چائنیز ویکسین جو ہے وہ پہلی دفعہ آئے گی تو اسی طریقے سے باقی قوم کے لیے بھی اسی طرح ویکسین جو ہے دیٹ ول بی میڈ اویلیبل. جہاں تک اسپتال کا تعلق ہے, میں بہت خوش ہوں کہ آج انہوں نے یہ بات سامنے رکھی. ہمارے پاس 4 کنال کا ایک پلاٹ ہے جٹن روڈ پہ, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کا ہے. نقشہ اس کا بن گیا ہے. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے پیش کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ 50 بیڈڈ ہسپتال بنانا چاہ رہے ہیں جو ایمرجنسی کی سہولت اور ہر قسم کی سہولت دے سکے گا, اور آپ کے پریس کلب کے بھی بہت قریب ہوگا. اور آپ کو پتا ہے آپ کا انس بھی اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ ہے, دے ول آلسو لک آفٹر یو. تو آپ دعا کریں گے انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب جلد صحت یاب ہوں گے, اور ان کا وعدہ ہے کہ وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو اس ہسپتال کے اندر ضرور سپورٹ کریں گے. اور نہ صرف وہ کریں گے, میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے ڈاکٹرز ہیں, جس طرح ہم نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے لیے زمین خرید کے فیروزپور روڈ پہ باقاعدہ آفس بھی بنایا, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں وہ بھی سارے ڈاکٹرز نے مل کے بنایا تھا. اور میں امید رکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور فری فیسلٹیز جو ہیں انشاءاللہ اس اسپتال کے اندر جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان سب کو فری فیسلٹیز اور اچھی فیسلٹیز دی جائیں گی. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں, انسان کو ارادہ کرنا چاہیے. جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو, اور خاص طور پہ جب آپ اجتماعی بہتری کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بہت ساتھ دیتا ہے اس کے اندر, اس میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا. جہاں تک آرتھوپیڈکس اور ٹراماٹولوجی کا تعلق ہے, میں ضرور آپ کی بات پہنچاؤں گی چیف منسٹر کے پاس. 1000 بیڈڈ ہسپتال بنایا جا رہا ہے جس میں ایک کمٹمنٹ تو ہماری یہ ہے, اس میں سے 400 بیڈز جو ہیں وہ کارڈیالوجی کے لیے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اب کارڈیالوجی کے اسپتالوں میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور مریض لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. تو لاہور کو ایک بہتر سہولت دینے کے لیے, لاہور اس بات میں خوش قسمت ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک ہم 650 بیڈڈ ہسپتال مدر اینڈ چائلڈ کا جو ہے وہ بنا رہے ہیں گنگا رام کے اندر, اور الحمدللہ یہ 1000 بیڈڈ ہسپتال بنے گا. یہ بہت عرصے کے بعد, یعنی یہ کوئی تقریباً 4 دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ یہ نئے ہسپتال بننے شروع ہوئے, کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ اس بات پہ سوچتی ہے کہ جو انسان ہیں ان کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اصل اثاثہ کسی بھی قوم کا جو ہے اس کے لوگ ہیں. یعنی قوم بنتی لوگوں سے ہے, اور اگر ہم لوگوں کی صحت کے بارے میں خیال نہیں رکھیں گے تو بہت بڑی ذاتی ہو جائے گی. اس لیے ہماری پرائرٹیز اس پہ, اور الحمدللہ جب سے ہم آئے ہیں 4 نئے ہسپتال تو بن ہی رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. لاہور کا ہسپتال بن رہا ہے, بہت تیزی سے بن رہا ہے کہ 2022 کے مارچ تک انشاءاللہ مکمل ہو کے چلنا شروع ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نشتر 2, پھر اس وقت کارڈیالوجی ہاسپٹل بی جی خان, اور پھر میاں والی میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے, اور 5 نئے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس PC1 تھرو ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے. راجن پور مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل, لیا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل, اٹک مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل, بھاول نگر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اینڈ سیالکوٹ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل. اس کے علاوہ چکوال کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل دیا. کسی حکومت نے اتنے نئے ہسپتال کبھی بھی نہیں بنائے جتنی اس حکومت نے کنسنٹریٹ کیا ہے کہ ہم نئے ہسپتال بنائیں, تاکہ لوگوں کو اتنی بڑی آبادی ہو گئی ہے ہم بہتر سے بہتر سہولتیں لیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, 52 لاکھ کارڈ تو ہم نے بانٹ دیے, اور ہمارا ارادہ تھا کہ 72 لاکھ لوگ جو کہ تقریباً 25 سے 30% وہ آبادی بنتی ہے پنجاب کی جو غربت کی سطح سے نیچے رہتی ہے, ان کو کارڈ بانٹ دیں. لیکن عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب ان کی ویژن یہی ہے کہ صحت ہر انسان کا حق ہے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, ہر بندے کا کیونکہ حق بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج خیبر پختونخوا میں تو کر دی, ان سب کو ہیلتھ کارڈ دے دیا گیا, اور اس میں یہ نہیں پوچھا
کہ آپ کون سی پارٹی کے ہیں, آپ کا تعلق اچھا ہے ہمارے سے یا نہیں تعلق اچھا, یہ ان کا حق تھا, ان سب کو یہ کاٹ دیے گئے. اسی کی لائن پہ ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم کام کریں, اور انشاءاللہ اگلے مالی سال کے اختتام تک یعنی جون تک ہم انیشلی 95 لاکھ فیملیز جو ہیں ان کو ہم انشور کر دیں گے, اور دسمبر 2021 تک 2,22,00,000 فیملیز جو پورے پنجاب کی ٹوٹل فیملیز بنتی ہیں, ہر فیملی کے پاس صحت انصاف کارڈ ہوگا, اور یہ صحت انصاف کارڈ کے ساتھ یہ فری سہولت اپنی جا کے ہسپتال میں لے سکتے ہیں, تاکہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے اگر خدا نخواستہ ان کے گھر میں کوئی بیماری جائے. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. بہت بڑے بڑے ملک اور بہت بڑی بڑی اکانومیز بھی اس طرح کی سروس جو ہے کہیں نہیں دیتی. یہ سروس انشاءاللہ اس حکومت کا آپ سے وعدہ ہے, اور انشاءاللہ یہ حکومت اپنا وعدہ پورا کرے گی. اس کے علاوہ یہاں میرے ساتھ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کم سے کم ان کو میں سے گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی بڑی ریکروٹمنٹ ہماری حکومت نے کی ہے, ہم نے ساری تاریخ کے ریکارڈ توڑ دیے. اس وقت 32,000 ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف حکومت نے امپلائی کیے, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پبلک سروس کمیشن کے تھرو, NTS کے تھرو, تاکہ لوگوں کو کوئی شکایت گلا نہ ہو کہ ہم نے خدا نخواستہ کوئی میرٹ کے اوپر پابندی کی ہے. اور ماشاءاللہ 32,000 بندوں کے ساتھ ابھی میں آپ کو یہ خوشخبری بھی بتاتی چلی, آگے 3,000 ڈاکٹرز کی, اور اس وقت ایڈورٹیزمنٹ جاری ہے. ایک مسلسل پروسیس ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ صحت پہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو مواقع ملیں. یہ میں آپ کو, اور پھر ایک جو اچھی خبر اور بھی دوں کہ صرف سرکاری ہسپتال میں آپ کو پتہ ہم انکریج کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہیلتھ کارڈ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں سہولت لے سکتے ہیں. ہم نے ڈاکٹرز کے لیے جو لون ہے ہیلتھ فاؤنڈیشن کی طرف سے, اس کی پیسے جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں. 7 لاکھ سے ہم 10 اور 15 لاکھ پہ چلے گئے ہیں, اور اگر کوئی کولیٹرل ہو تو 32 لاکھ. ڈاکٹر ول گیٹ اے لون, تاکہ آپ اپنی کلینک, اپنا چھوٹا سا اسپتال اسٹیبلش کریں. اگر آپ 24/7 آپ سروس دے سکتے ہیں, اس ہسپتال کو ہم امپینل کر کے آپ کو مریض بھی ہم ہی دیں گے. وہ جو کارڈ والے پیشنٹ ہیں وہ آپ سے آ کے اپنا علاج بھی کروائیں گے, اور پیمنٹ بھی جو ہے وہ حکومت کرے گی, کسی اور کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ کے دماغ میں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ کل یہ میں ہسپتال بناؤں تو یہ ہسپتال چلے گا کیسے. تو میں ایک تو یہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کا PMA کا ہسپتال چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کا ہسپتال چلے گا, بیکاز ایوری بڈی ول ہیو اے کارڈ بائی دا ٹائم یور ہاسپٹل از کمپلیٹڈ. اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے 1 اسٹیپ بریسٹ کلینک کا کہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ صدر پاکستان اور ان کی وائف انہوں نے پورا ایک موومنٹ اسپیر ہیڈ کر لی, اور سارے پاکستان میں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بریسٹ کلینک, کیونکہ بریسٹ از دا کامنسٹ کینسر جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے, کہ ہم سہولت 1 اسٹیپ کلینک جو ہیں وہ ہر ہسپتال میں. تو میں یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ 1 اسٹیپ کلینک جو ہے انشاءاللہ ہم سارے ہسپتالوں میں ضرور نوٹیفائی کریں گے اور اس پہ کام کریں گے. اس کے بارے میں آپ بالکل پریشان ہیں. MTI ایکٹ, یہ میرے ہاتھ میں لکھ کے پرچی دی انہوں نے کہ کہیں کہ میں نسخے میں بھول نہ جاؤں کوئی بات. جہاں تک MTI ایکٹ کا تعلق ہے, MTI ایکٹ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا ایکٹ ہے جو مینجمنٹ کا ایکٹ ہے. یہ جو غلط قسم کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, جس حکومت نے ہر بندے کو کارڈ دے دینا, اس کو پرائیویٹائز کرانے کی کیا ضرورت پڑی. اگر ہر فیملی کو immaterial what is the source of income you get a card, تو حکومت کیوں پرائیویٹائز کرے گی. 60 ارب روپے خرچ کر کے حکومت ہر بندے کو کارڈ دینے لگی ہے. پھر بھی حکومت کی نیت پہ اس طرح کا شک جو ہے وہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اٹ از ناٹ پرائیویٹائزیشن. مینجمنٹ کا سسٹم امپروو کرنا ہے. آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کہ جس طرح کی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس و اسپتالوں کی وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسپتالوں کی پرفارمنس کی امپرومنٹ آئے, اور امپرومنٹ کے لیے ایک مینجمنٹ سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں پوچھ گچھ ضرور ہونی چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ سرکار کے نوکر ہو جائیں اور ملازم ہو جائیں پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. وہ والی بات ہے کہ جی سرکار کا کیوں میں ملازم ہوں, کو مجھے کون پوچھے گا. تو اب پوچھ کچھ ضرور ہوگی,
جو کام کرے گا اس کو انعام ملے گا, جو کام نہیں کرے گا وہ گھر کو جائے. اچھی بات ہے. وجہ یہ ہے آپ بھی یہی چاہیں گے, کیونکہ یہ جتنے ہسپتال ہیں ان پہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ ٹیکس پیئرس کے پیسے ہیں, یا آپ لوگوں کے پیسے ہیں, میرے پیسے. تو ہم کیوں نہ حساب لیں کہ آپ کام کریں گے ہسپتالوں کے اندر تو لوگ رہیں گے, جو کام نہیں کریں گے وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں, بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں. بیسکلی خدا نہ خواستہ نہ پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہے اور نہ ہی کسی کی نوکری پہ کوئی خدا نہ خواستہ ہماری نظر ہے. جو حکومت اتنی نوکریاں دے رہی ہے ان لوگوں کی نوکریاں چھڑواتی تھوڑی ہے. تو میں آپ کو پوری تسلی ڈاکٹرز کو اور میڈیکل کمیونٹی کو دینا چاہتی ہوں. 2 ہسپتالوں میں ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بیسکلی ہم نے پائلٹ کر رہے ہیں. ایک ہم سیالکوٹ میڈیکل کالج میں, اس کا بورڈ بھی اب نوٹیفائی ہو رہا ہے اور اس کی انشاءاللہ امپلیمنٹیشن پہلی شروع ہوگی, اور پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی, تاکہ 2 ایگزامپلز ہوں, ایک میڈیکل کالج اور ایک میڈیکل یونیورسٹی, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے لا میں کوئی خامیاں ہیں, کوئی ٹویکنگ کرنی ہے, کوئی اس کو امپروو کرنا ہے, تو ان 2 ہسپتالوں کا پرفارمنس دیکھ کے پھر مزید اس کو امپروو کر کے اور باقی ہسپتالوں میں امپلیمنٹ کریں گے. آگے جی جہاں تک تعلق ہے ہیلتھ پالیسی پنجاب, میں ڈاکٹر اشرف نظامی, اصل میں بہت عرصہ پہلے جب ہیلتھ پالیسی بن جائے نا تو بندہ بھول جاتا ہے. آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ پچھلے سال 2019 کی مارچ میں ایک بہت بڑی ورکشاپ کی ہم نے, جس میں ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرز بلائے, جس میں آپ بھی شامل ہیں. ہر قسم کے ہم نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو بلایا, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو بلایا, پروفیسرز آئے, ٹیچرز آئے, اور ہم نے ایک ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی اگلے 10 سال کی بنائی ہے. وٹ از اے پرنٹڈ ڈاکیومنٹ. ہماری بالکل ویژن جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے مطابق ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا یہ مطلب ہے ہر بندے کا حق ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج کا. ماں اور بچے کی فوتیدگی کے جو شرح اموات ہے اس کو ہم نے نصف پہ لے کے آنا, اور وی آر آل ورکنگ آن. آپ کا خیال ہے اتنے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کیوں بن رہے ہیں؟ اٹس بیسکلی فوکسڈ آن دیٹ. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے سامنے نئی سے نئی ہم جیسے پیشنٹس پروٹیکشن کے لیے لا رہے ہیں. اس وقت شہناز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آج بھی ہماری کوئی 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, سیف بلڈ ٹرانسفیوژن, ہر چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ مریضوں کو ہم صحت کی سہولت جو ہے وہ اچھی سے اچھی دیں اینڈ اکارڈنگ ٹو دی پراپر اسٹینڈرڈز. جہاں تک پی ایم سی کا تعلق ہے آپ کی بات میں ضرور پہنچا دوں گی ان کو. آخر میں اپنے سارے جتنے یہاں کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے ڈاکٹروں کے درمیان میں آتی ہوں اور میں ڈاکٹر محسوس کرتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں پہلے ڈاکٹر ہوں پھر کوئی اور ہوں, اور جو کچھ میں آج ہوں اپنی زندگی کے اندر یا جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میری اگر پہچان ہے تو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے, اور میں ہمیشہ خوش ہوتی ہوں کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کے ان فنکشنز میں شمولیت کروں, اور آپ سے بھی میری بہت امیدیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو گلے شکوے لوگوں کے ہیں اب ڈاکٹروں کے بارے میں وہ ختم ہو جانے چاہیے. ڈاکٹر ایک بہت ہی مقدس پیشہ ہے. میں اس کو پیغمبری پیشہ سمجھتی ہوں, اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جب آپ کو مسیحا کہا جاتا ہے تو ایسے انسان سے آپ کی تشبیہ کی جاتی ہے, ایسے پیغمبر سے تشبیہ کی جاتی ہے جس نے صحت بھی دی اور مردے میں جان بھی ڈالی. یعنی آپ امیجن یہ کریں کہ کتنا بڑا درجہ ہے جس پہ آپ کو انہوں نے کھڑا کیا. اور جب قرآن شریف میں یہ بات کا آتا ہے تو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. جب کہتے ہیں تم نے ایک جان بچائی, گویا انسانیت بچائی, اس کا مفہوم پہلے سمجھنے کی کوشش کریے. مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایفرٹ کر کے ایک جان بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو اچھی بات لگتی ہے وہ انسانیت لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کو انسانیت اچھی لگتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب میں انسانیت ہو. وی شوڈ بی ہیومین, وی شوڈ فیل فار دا ہیومن بینگز, وی شوڈ ہیو اے کمپیشن فار دیم. تو جب آپ ایک انسان کو بچاتے ہیں نا تو وہ جو انسانیت کا جذبہ اس کو زندہ کر کے رکھتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اتنا ایفرٹ جب کیا اور ایک انسان بچا, تو وہ جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم ایک انسان بچاتے ہو گویا ساری انسانیت بچاتے ہو. یعنی ایک یہ مسلسل وہ والی بات ہے کہ یہ ایک مسلسل ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. تو میں امید رکھتی ہوں اپنے سارے ڈاکٹرز سے کہ آپ انشاءاللہ
بہت محنت کریں گے. آپ کی محنتیں ہی تھیں, آپ کا کام ہی تھا جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم نے کووڈ پہ قابو پایا ہوا ہے. آج بھی ہماری اپنے ہمسائے ملکوں سے بہت بہتر حال ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طرح آپ نے کووڈ کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیا. آئندہ بھی آپ دعا بھی کریں اور اسی طرح اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیجیے. ان لفظوں کے ساتھ آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اس میں رکھے, آپ کو صحت دے, زندگی دے. پاکستان پائندہ باد. تسی میرے کو کوئی سوال نہیں پوچھنا. ہاں